بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت رائٹ سائزنگ کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا، تفصیلات کیا ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے جانتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے اظہر۔ جی، اس اجلاس میں رائٹ سائزنگ کمیٹی کی جانب سے رائٹ سائزنگ کے حوالے سے اقدامات کی پیش رفت پر تفصیلی طور پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ رائٹ سائزنگ اقدامات سے سول حکومت کے اخراجات کا جی ڈی پی میں تناسب کم ہوا ہے اور مختلف محکموں، وزارتوں اور سرکاری محکموں میں خالی اسامیوں کا خاتمہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ایس او پیز اور خود مختار اداروں کی رائٹ سائزنگ کے حوالے سے تجاویز جو ہے وہ مرتب کی جا رہی ہیں، جبکہ پی آئی اے اور فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ کی نجکاری ہو چکی ہے اور متعدد سرکاری ملکیتی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ رائٹ سائزنگ کے اقدامات کے تحت یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن، پاک پی ڈبلیو ڈی اور پاس کو بند کیے جا چکے ہیں، جن سے قومی خزانے کو بچت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ رائٹ سائزنگ کے تحت ختم کی گئی اسامیوں اور اداروں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ رائٹ سائزنگ کمیٹی اپنی باقی ماندہ سفارشات 1 ماہ میں مکمل کرے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی کہ حکومت کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے رائٹ سائزنگ کے حوالے سے اقدامات پر عمل درآمد جو ہے وہ فوری طور پر تیز کیا جائے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب میں خام تیل کی ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثی ترجمان کا کہنا ہے سعودی شہر ینبع میں خام تیل کی سپلائی اور ٹرانسپورٹ سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ سعودی ڈرونز کی جانب سے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیا گیا۔ سعودی عرب اپنے آئل ٹینکروں پر حوثیوں کے حملوں کے بعد الحدیدہ میں یمنی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ سعودی عرب نے مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے۔ ڈرون حملوں میں عراقی گروہ IRI ملوث ہے۔ سعودی مسلح افواج مناسب وقت پر جواب دے گی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے ابقیق آئل تنصیب پر عراقی سرزمین سے حملہ کیا گیا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ عراقی وزیر اعظم علی زیدی نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کا کہنا ہے عراق اپنی سرزمین کو پڑوسی ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستان سعودی عرب پر کیے گئے ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اس نوعیت کی اشتعال انگیز کارروائیاں پورے خطے کی امن، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان برادر مملکت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، اس کی خود مختاری، سالمیت، امن اور خوشحالی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ برطانیہ، قطر اور کویت کے وزرائے خارجہ نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن جاسم الثانی اور کویتی وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح نے شہزادہ فیصل بن فرحان کو الگ الگ ٹیلی فون کیا۔ دوران گفتگو خطے کی تازہ ترین صورتحال، علاقائی سلامتی و استحکام کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں مضبوط اور مؤثر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کویتی اور قطری وزرائے خارجہ نے ایران اور یمن و عراق سے مسلح گروہوں کے سعودی عرب پر حملوں کو مسترد کرتے ہوئے علاقائی سلامتی کو درپیش خطرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ نے بھی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی مذمت کی اور ریاض کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے برطانیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق امور پر گفتگو کے لیے سعودی عرب اور عمان سے رابطہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اس سلسلے میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور عمانی ہم منصب بدر ابو سعیدی سے ٹیلی فون پر الگ الگ رابطہ کیا۔ ان رابطوں میں آبنائے ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بدر ابو السعیدی اور شہزادہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ تینوں وزرائے خارجہ نے خطے میں استحکام اور آبنائے ہرمز میں پیدا صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے اور مشترکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ عمان نے ایران کو آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے ایک مشترکہ علاقائی میکانزم کی تجویز پیش کی ہے جس کے تحت رضاکارانہ فیس وصول کی جائے گی۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کا کہنا ہے عمان کی اس تجویز کو خطے کے ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ عمانی تجویز کے تحت ایران اس اہم آبی گزرگاہ پر اکیلے کنٹرول حاصل نہیں کرے گا۔ یہ تجویز آبنائے ملاقہ کے ماڈل پر مبنی ہے جہاں اس آبی راستے کو استعمال کرنے والے ممالک اور ادارے رضاکارانہ طور پر فیس ادا کرتے ہیں، جس سے جہازرانی، ماحولیاتی تحفظ اور ریسکیو کارروائیوں کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔
अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान ने बातचीत की दरख्वास्त की। इस वक्त इंतहाई खुशगवार मुज़ाकरात जारी हैं। एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमले आर्जी तौर पर रोके हैं, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़ी जंग होगी। इससे पहले मिशिगन में खिताब में ट्रंप ने कहा ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है और हम उसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। Talks. We've pretty much destroyed their military. They requested a meeting through their surrogates and directly. The only reason they want to meet is because we've been dealing a very hard. I have a lot of grace. I have plenty of time. Their whole shoreline's wiped out. Their people said, please don't drop, don't shoot. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. We have money. We have a lot of ammunition. Different types. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more. अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले बंद होने से गुज़श्ता 3 दिन में बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 16.89% कमी हो चुकी है। खाम तेल की कीमत में आज कमी हुई। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में आज 2.73% कमी हुई, जिससे फी बैरल कीमत $85.52 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी 1.92% कमी हुई और फी बैरल $80.45 पर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंसूख करने की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा अगर मुल्ज़िमान ट्रायल कोर्ट पेश नहीं होते तो ट्रायल कोर्ट जमानत खारिज कर सकती है। ट्रायल कोर्ट 2 हफ्तों के अंदर केस की समाअत करे। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा मुल्ज़िमान ने 18 मरतबा इल्तिवा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया मुल्ज़िमान ट्रायल में हाजिर क्यों नहीं हो रहे, जिस पर वकील सफाई अली जफर ने कहा प्रोसिक्यूटर की बात हक़ाइक़ के बरक्स है। परवेज़ इलाही 1 साल जेल रहे, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, ना कोई शवाहिद पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा शवाहिद पेश करना प्रोसिक्यूशन का काम है, मुल्ज़िमान की हाजिरी लाजमी है। कानून से गलत फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है आज हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। तमाम मुकद्दमात में अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। हम खड़े हैं और चीज़ों का सामना कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस वक्त मेरे ख़िलाफ़ कोई 29 मुकदमे इन्होंने बनाए हैं और मैं सब मुकदमों में अदालत के थ्रू मेरी ज़मानतें हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं और फेस कर रहे हैं चीज़ों को और हमें आज सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिला है, जैसा कि अली जफर साहब ने कहा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ मीडिया का भी जो है ये बड़ा रोल रहा है।